الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 1 کو پڑھیں گے. سبق نمبر 1 کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے قواعد اور مخارج جو ہیں ان پر بات کریں گے. سبق نمبر 1 کے قواعد پڑھنے کے بعد ہم سبق نمبر 1 کو شروع کریں گے. سبق نمبر 1 کے قواعد جس طرح سبق نمبر 1 کے قواعد ہیں اسی طرح سبق نمبر 2 کے اور 3 کے مکمل اس مدنی قاعدے کے اندر 22 اسباق ہیں اور سب کے الگ الگ قواعد ہیں، مطلب کہ رولز ہیں. ہم ان قواعدوں کے مطابق ہر ایک لیسن کو پڑھیں گے. کسی بھی لیسن کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے قواعد معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ان کے قواعدوں کو اس کے اصولوں کو جانتے ہوئے اس کے مطابق ہم جب لیسن کو پڑھیں تو نہ صرف غلطی سے بچیں بلکہ بہتر اور احسن انداز کے اندر پڑھتے ہوئے دوسروں کو پڑھانے والے بھی بنیں. تو ہمیں ان قواعدوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو، اور قرآن پاک ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا پڑھنے میں، کیونکہ ایک چیز کو ویسے ہی پڑھنا بس سن کے اس کو یاد کر لینا یا پڑھ لینا، لیکن ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ نہ صرف اس کو پڑھتے ہیں بلکہ کسی کو آسانی کے ساتھ پڑھا بھی سکتے ہیں اگر وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے تو. اسی طرح سے انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے اس کے قواعد پڑھیں گے. سبق نمبر 1 جو ہے سب سے پہلے اس کا نام دیکھیں گے. اس کا نام ہے حروف مفردات. حروف مفردات بھی کہہ سکتے ہیں، مفردات بھی کہہ سکتے ہیں. حروف مفردات مطلب جیسا کہ یہ ایک لکھا ہوا ہے الف، اس کو ہم مفرد کہیں گے یعنی کہ ایک حرف. اگر یہ زیادہ موجود ہیں یہاں پر یعنی کہ 29 موجود ہیں سب ملا کر تو ان کو مفردات یعنی کہ جمع میں لے آئیں گے، حروف مفردات. تو سب سے پہلا سوال ہم کو یہ کیا گیا ہے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کتنے ہیں. سب سے پہلا جو سوال ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ حروف مفردات ہوتے کیا ہیں، حروف تہجی کسے کہتے ہیں اور یہ 29 کیسے ہیں. یہ الف سے لے کر یہ پہلی لائن، دوسری، تیسری اور یہ سب حروف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 29 حروف ہیں، ان کی تعداد 29 ہے. ان کو ہم حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں. اب چلتے ہیں لائن نمبر 2 کی طرف. وہ ہم کو کہتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں یعنی کہ بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں بلکہ با، تا، سا، حا، خو، تو، ظو پڑھیں. میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ جو ہے بے، تے، سے، خے، خے، توئے، زوئے، توئیں، زوئیں ایسا آپ نے سنا ہوگا، شاید پڑھتے بھی رہے ہوں یا بھی پڑھتے ہوں. تو یہ جو ہے بے، تے، سے، خے، خے، توئے، زوئے یہ عربی لہجہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ والا لہجہ نہیں ہے جس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے. تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے عربی لہجے کے اندر. عربی لہجے کے مطابق قرآن پاک کو اگر پڑھیں گے تو وہ بے، تے نہیں بلکہ با، تا، سا ایسے ہوگا. تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے. تو یہ ہم کو بتایا گیا کہ آپ حروف مفردات کو یعنی کہ ان 29 حروفوں کو، حروف تہجی جو ہیں ان کو آپ نہیں پڑھیں گے، ان کو آپ عربی لہجے میں پڑھیں گے اور جو ہے اردو تلفظ میں آپ نہیں پڑھیں گے، اس سے پرہیز کریں گے. اب چلیں گے ہم اگلے سوال کی طرف. آگے انہوں نے پوچھا ہم سے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں، ان کو کیسے پڑھتے ہیں. تو ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. پر سے مراد ہے کہ آواز کو ہیوی کر کے پڑھنا، ذرا بھاری آواز میں موٹا پر کر کے پڑھنا.
یہ 29 حروفوں کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جن کو جو کہ پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، انہیں ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو 7 حروف ہیں ان کا نام ہے حروف مستعلیہ، اور وہ یہ ہیں: خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اینڈ قاف۔ تو ان کو جب ہم اکٹھا کر دیں گے، ان کو مجموعہ ان کا بنا دیں گے تو وہ بن جائے گا خص ضغط کر۔ تو انشاءاللہ ان کو بہتر اور اچھے انداز میں کیسے پڑھنا ہے مستعلیہ حروفوں کو، تو یہ جب ہم لیسن 1 کی پریکٹس کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ جان لیں گے۔ اب چلتے ہیں اس سے اگلے سوال کی طرف۔ وہ مزید ہم سے انہوں نے پوچھا کہ ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید کون سے حروف ہیں جن میں کچھ تبدیلی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک ہے بھا، میم، با، فا، میم اینڈ واو۔ ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، یعنی کہ صرف یہ 4 حروفوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو استعمال کریں گے، ہلائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کسی حرف پر بھی اپنے ہونٹ کو ہلنے نہیں دیں گے، جو کہ ہے ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مزید آگے ہم کو بتایا گیا کہ ان 3 حروف یعنی کہ زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح کی آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، جیسے کہ زا، سین، صاد۔ آپ سن رہے ہوں گے اس طرح کی آواز نکل رہی ہے، یہ سیٹی ہوتی ہے، تو اس لیے ان 3 حروفوں کو ہم حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم سبق کی طرف، اور انشاءاللہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ میں ریپیٹ کروں گا اور آپ میرے ساتھ، میرا مطلب میں پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ریپیٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم ملا کر پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو ہم تعوذ کہتے ہیں۔ اب ہم تسمیہ پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا۔ اس حرف کو پڑھتے ہوئے اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ثا کو پڑھتے ہوئے سا سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آئے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت جو ہیں ان کے درمیان اپنی زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکال کے پکڑ لیں نرمی سے، اور پھر ادا کریں سا، تو پھر سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی۔ اگر سا پر سین کی آواز نکالیں گے سا، تو پھر سین اور سا ان کا ساؤنڈ مکس ہو جائے گا، تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ حروف پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سا پڑھ رہے ہیں حرف کو یا سین حرف پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلیں گے: جیم، ہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے با اس کو بھی ایک الف لمبا کیا جو کہ 1 سیکنڈ اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، تا کو بھی اتنا، سا اس کو بھی اتنا، لیکن جیم اس کو ہم نے لمبا کیا ہے۔
جیم کو لمبا کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بریکٹ کے اندر جو گرین کلر کا جیم لکھا ہوا ہے اس میں ایک رول یوز ہو رہا ہے جس کے اوپر مد بھی موجود ہے. وہ مد کون سی ہے، کیوں آئی ہے ادھر، اور اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، یہ تو آئے گا لیسن نمبر 17 کے اندر، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ ہمارا پہلا دن ہے آج اور ہم اس کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو اس لیے صرف ایک آئیڈیا آپ جو ہے وہ ایک اندازہ کر کے اس کو اپنے مائنڈ میں سیو کر لیجئے کہ اس کو ہم 3 الف لمبا کریں گے. 3 الف کتنا ہوتا ہے؟ جو ماہرین تجوید ہیں، تجوید کے جو ماہر تھے، تجوید کہتے ہیں یعنی کہ بہترین قرآن پاک پڑھنے کے جو قواعد ہوتے ہیں ان کو، تو جنہوں نے اس کو بنایا تھا ان کے قریب تجوید کے مطابق ایک الف کی جو مقدار ہے وہ ایک بند انگلی، یعنی کہ آپ کے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے وہ بند ہو اور اس کو آہستہ سے کھولا جائے، نہ زیادہ آہستہ ہو نہ زیادہ تیز ہو بلکہ درمیانی رفتار میں اگر اس کو کھولا جائے تو یہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہوگا. ویسے آپ اس کو 1 سیکنڈ کے ایکول بھی کر سکتے ہیں. تو جن حروفوں کے اوپر مد موجود ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، جیم، دود ہے، صاد ہے، شین ہے، سین ہے، یہ عین، غین، جن کے اوپر بھی مد موجود ہے آپ ان سب حروفوں کو 3 الف یعنی کہ 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، اور جن کے اوپر مد موجود نہیں ہے آپ ان سب حروفوں کو 1 الف یعنی کہ 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کریں گے. جی تو ابھی ہم یہاں سے شروع کریں گے. جیم، ہا، ہا، یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں ہا، یہ ضروری ہے. یہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ والا ہا اس کا مخرج اور ہے اور یہ حرف بھی اور ہے. اگر ہا ہم کریں گے، یہ ہا ہے، یہ ہا، تو ہم ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ چینج کریں گے اپنے اس حرف کو. اگر ہم اس کا ہا پڑھتے ہیں تو یہ ہا یعنی کہ یہ والا حرف ہے، اگر ہم یوں پڑھتے ہیں ہا تو پھر وہ یہ بن جائے گا. تو اس لیے احتیاط سے پڑھنا ہوگا. ہا، خو، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی آواز تھوڑی پر کی ہے، یعنی کہ موٹی آواز میں پڑھا ہے. خو، ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. خو آپ دیکھ رہے ہیں مستعلیہ حروفوں میں سے آ رہا ہے تو اس لیے اس کو ہم پر پڑھیں گے. خو، دال، ذال، اب اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. ایک ہے ذال، ایک ہے زا. اب زال، زا ایسے نہیں پڑھنا. ہم نے پڑھا تھا، یہ دیکھیے کہ یہ 3 حروف ہیں نا، زا، سین، صاد، ان کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی طرح کی تیز آواز نکلتی ہے، جیسے کہ ز، یہ تیز آواز نکل رہی ہے. تو یہ زا یعنی کہ سختی سے پڑھیں گے تو یہ زا کا ساؤنڈ آئے گا، نرمی سے پڑھیں گے تو زال کا، جیسا کہ زال، اس طرح سے. رو، زا، سین، شین، صاد، یہ ایک ساؤنڈ نکالا میں نے، صاد، د. یہ ایک قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. فی الحال ہم ایسے ہی یاد کریں گے. صاد، ضاد، اس کو ہم زاد یا زواد یا دواد ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ ضاد، تو،
ذو، اس کو ہم ذا یا اس کو تا نہیں پڑھیں گے، اس کو ذا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ہم نے یہ جو مستعلیہ حروف ہیں ان کے اندر یہ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو نیلے رنگ کے حروف ہیں خا، یہ سب حروف مستعلیہ ہیں، تو ان کو ہم نے پر پڑھنا ہے، جو موٹے پڑھے جائیں گے مستعلیہ حروف۔ تو اس کو تا نہیں پڑھنا، اس کو زا نہیں پڑھنا، موٹا پڑھنا ہے، تو زو، ایسے۔ اب آگے چلیں گے، عین، عین، غین، فا، مستعلیہ حرف، قوف، موٹا پڑھیں گے، قوف، کاف، یہ نارمل کاف ہے، باریک پڑھیں گے، لام، میم، نون، واو، اس کو آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، لوگ پڑھتے ہیں واو واو، ایسے نہیں ہے، واو، ہا، اس کا خاص پریکٹس کرنی ہے، اس کو پڑھیں گے ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے سینے سے ڈائریکٹ آواز باہر آئے، ہا، ایسے۔ اور یہ جو ہے یہ ہا، یہ ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ان دو حروفوں کے لگ سے۔ ابھی پڑھیں گے ہا، حمزہ، آپ نے دیکھا ہوگا اس حرف کو پڑھتے ہوئے اس کے شروع میں بھی اس ہا کا استعمال ہوا ہے اور آخر میں بھی، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بریکٹ کے اندر یہ شروع میں بھی یہ والا ہا ہے اور آخر میں بھی یہ والا، تو اس لیے اس کا ہم نے ساؤنڈ اس طرح سے بنایا، حمزہ، یا۔ تو یہ آپ کا لیسن ہے، اس کو آپ پریکٹس کیجئے۔ سب سے پہلے اس کے قواعد یاد کیجئے، قواعدوں کو یاد کرنے کے بعد آپ یہ جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو زبانی یاد کیجئے، تاکہ جب بھی یہ جہاں پر بھی آئیں، یہ لیسن 1 میں تو نیلے کر کے ہم کو بتا دیے گئے ہیں کہ حروف مستعلیہ ہیں، لیکن اگر یہ کہیں پر بلیک بھی ہوں یا قرآن پاک میں یہ آتے ہیں تو وہاں پر سبھی حروف بلیک ہوتے ہیں، تو ہم پہچان سکیں، تو یہ ہم کو زبانی یاد ہونے چاہیے، ان کو زبانی یاد کیجئے، پہلے قواعد یاد کیجئے اور اس کے مطابق آپ اس لیسن کی پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل نے چاہا تو آپ بہترین انداز میں اس کو پڑھ سکیں گے۔ ان 29 حروفوں کی پریکٹس اس لیے ضروری ہے کہ انہی سے پورا قرآن پاک بنا ہے، اگر آپ ان 29 حروفوں کو اچھے اور بہتر انداز میں پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہترین قرآن پاک نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ کلاس میں، اور اس کے اندر ہم لیسن 2 پڑھیں گے، اور ہر روز انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم ایک سبق کو پڑھیں گے، تو ہر روز آپ تیاری فرما کر آئیے اور اگلے سبق کو سیکھیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔